السلام علیکم دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو زانی عورت کا دل دہلا دینے والا واقعہ سنانے والے ہیں جس کو سن کر آپ بھی رو پڑیں گے۔ چلیے دیکھتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو۔ دوستوں، بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جو بہت ہی زیادہ خوبصورت اور حسین تھی۔ اس کے حسن کا یہ عالم تھا کہ جو کوئی بھی اسے دیکھتا اس پر فدا ہو جاتا، لیکن وہ عورت بہت ہی زیادہ بدکار تھی، اپنے حسن کا غلط فائدہ اٹھاتی تھی اور لوگوں سے زناکاری کیا کرتی تھی۔ زنا کرنے کے لیے وہ لوگوں سے موٹی رقم لیا کرتی تھی۔ وہ زناکاری میں اس طرح ڈوبی تھی کہ پوری بستی والوں کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات تھے۔ وہ زنا کے پیسوں سے اتنی مالدار ہو گئی تھی کہ اس نے اپنے لیے ایک بہت بڑا سا محل بنوا لیا تھا اور زنا کرنے کے لیے اس نے اپنے کمرے میں سونے کا پلنگ بنوا رکھا تھا۔ اب وہ عورت زنا کرنے کے لیے اور زیادہ موٹی رقم لینے لگی۔ اس عورت کے ساتھ والی بستی میں ایک نوجوان تھا جو بہت ہی زیادہ پرہیزگار تھا، گناہوں سے دور رہتا اور دن رات اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اسے لائک کرتے رہیں۔ ایک بار وہ نوجوان کسی کام سے اس بستی سے گزرا۔ وہ بدکار عورت اپنے محل کا دروازہ کھول کر بیٹھی تھی۔ جب وہ نوجوان اس کے محل کے قریب پہنچا تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی نظر اس عورت پر پڑ گئی۔ اسے دیکھ کر اس نے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اپنی نظریں جھکا لی۔ یہ اس نوجوان کا امتحان تھا کہ کس طرح سے وہ اپنے نفس کو قابو میں رکھے۔ اس وقت وہ نوجوان اپنے گھر واپس لوٹ گیا، لیکن اس عورت کی خوبصورتی اور اس کا حسن و جمال نوجوان کی آنکھوں، دل اور دماغ میں بیٹھ سا گیا تھا۔ وہ اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے اپنے آپ کو طرح طرح کی سزا دیتا۔ کبھی وہ کئی دنوں تک بھوکا پیاسا رہتا، کبھی آگ کے سامنے جا کر کھڑا ہو کر اپنے جسم کو آگ کی تپش میں جلاتا، مگر عورت کا خیال ذہن و دل سے نہ نکلتا تھا۔ اس نے روزے بھی رکھے لیکن اس عورت کا خیال نہیں نکال پایا۔ ایک دن اس کو شیطان نے بہکا دیا تو اس نے سوچا، جب اس خیال سے میں نکل ہی نہیں پا رہا ہوں تو ایک بار چل کر اس عورت سے ملاقات کر لیتا ہوں۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کرتے رہیں۔ وہ نوجوان اس عورت کے پاس گیا اور کہنے لگا، اے عورت، تو کتنی رقم لے گی میری خواہش کو پورا کرنے کے لیے؟ اس عورت نے اپنی رقم بتا دی۔ رقم سن کر وہ نوجوان اپنے گھر آیا، اپنی جمع پونجی اکٹھا کر لی اور کچھ سامان بیچ کر اس عورت کی رقم کے برابر پیسہ اکٹھا کیا۔ پھر اس عورت کو یہ رقم لے جا کر دے دی۔ اس بدکار عورت نے اس نوجوان کو اپنے سونے کے پلنگ پر بیٹھا کر اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنی شروع کر دی۔ وہ نوجوان ایک دم سے بے چین ہو کر کانپنے لگا اور سوچا کہ اتنے سال میں نے نیکیاں کی، عبادتیں کی، اور اب بھلا یہ کیا کر رہا ہوں؟ میں جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کر سکوں گا؟ میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ بس اس خیال کا دل میں آنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل پر غالب آ گیا اور اس نوجوان نے عورت سے کہا، اے عورت، مجھے چھوڑ دے، مجھے جانے دے، میں یہ کام ہرگز نہیں کروں گا جس سے میرا رب ناراض ہو جائے، اور جو رقم میں نے تجھے دی ہے وہ چاہے تو تو اپنے پاس رکھ لے، لیکن مجھے یہاں سے جانے دے۔ عورت نے سوچا، لوگ میرے ساتھ یہ سب کرنے کے لیے مرتے ہیں، لیکن یہ نوجوان بھلا کیوں منع کر رہا ہے؟ بہرحال عورت نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر اس عورت نے سوچا، میں نے نہ جانے کتنے لوگوں کے ساتھ زناکاری کی ہے، لیکن اس نوجوان نے تو میرے ساتھ کوئی بھی زنا نہیں کیا، اور یہ اتنا ڈر گیا، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا اتنا زیادہ خوف آ گیا ہے، یہ وہاں سے واپس بھاگ گیا اور اپنی رقم بھی اس نے چھوڑ دی۔ پھر اس عورت نے نوجوان کے بارے میں بہت زیادہ سوچا، دن اور رات اس نوجوان کے بارے میں سوچتی رہی، اور پھر اس کا پتہ لگانے کے لیے اس کی بستی میں چلی گئی۔ اس کا پتہ پوچھتے پوچھتے وہ اس کے گھر کے پاس جا پہنچی۔ جب وہ عورت اس کے گھر کے پاس جا پہنچی تو اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس کے چھوٹے بھائی نے دروازہ کھولا اور پوچھا، کیا کام ہے؟ تو عورت نے نوجوان کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں ہے۔ تو اس کے بھائی نے کہا، وہ میرا بڑا بھائی تھا اور اس نے نہ جانے ایسا کون سا گناہ کر دیا تھا کہ ڈر کے مارے کل رات اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ بات سن کر وہ عورت بہت زیادہ حیران ہوئی
اور سوچنے لگی کہ اس نے تو کوئی گناہ بھی نہیں کیا تھا، پھر ڈر کے مارے، خوف خدا کے مارے اس کا انتقال ہی ہو گیا۔ میں کتنی بدکار عورت ہوں، روزانہ نہ جانے کتنا گناہ کرتی ہوں، میرا آخر قیامت میں کیا بنے گا؟ یہ سوچتے ہی اس عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی۔ پھر اس کے بھائی سے اس نے سارا واقعہ بیان کیا۔ اس کے بھائی نے عورت سے کہا، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ پھر اس نوجوان کے بھائی نے سوچا، جب اس عورت نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر ہی لی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف کر دے گا، اور پھر اس نے اس عورت کے ساتھ شادی کر لی۔ پھر اس عورت نے برائی کے کام سے کمائے ہوئے اپنے تمام اثاثے بیچ دیے، اس کا جو محل تھا اس نے وہ بھی بیچ دیا، اس کا جو سونے کا پلنگ تھا اس نے وہ بھی بیچ دیا، اور اپنے تمام پیسے، تمام جائیداد، سب کچھ غریبوں میں بانٹ دیا۔ اس کے بعد اس عورت نے دن رات صرف توبہ کی اور اللہ کی عبادت میں لگ گئی۔ وہ عورت نیک اور پرہیزگار ہو گئی، اس کے دل میں اللہ کی ایسی محبت پیدا ہو گئی، ایسا خوف پیدا ہو گیا کہ اب وہ عورت کسی بھی غیر محرم مرد کے پاس جانا تو دور، اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ وہ عورت اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلنے لگی۔ پھر اس کے یہاں ایک ایک کر کے 7 بچوں کی پیدائش ہوئی۔ بتایا جاتا ہے کہ اس کے 7 کے 7 بچے اللہ کے ولی بن گئے۔ تو دوستوں، آپ نے توبہ کرنے کی برکت کو ملاحظہ کیا۔ اگر کوئی سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے تو وہ کتنا بھی بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے اگر وہ سچی توبہ کرے۔ دوستوں، ہم سب کو بھی چاہیے کہ اگر ہم سے جانے انجانے میں کوئی بھول ہو گئی ہو، کوئی گناہ ہو گیا ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لیں، اسی میں بھلائی ہے، کیونکہ دوستوں اللہ تعالیٰ تو رحمان ہے، رحیم ہے، وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔